بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیکھو اور جانو چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتا رہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو میری جو گزارش ہے اس کو ضرور پوری کیجیے گا۔ اس کے بعد آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عورت۔ خدا تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عورت ہے۔ دنیا کی عبادت کاری اور دینداری میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک عورت ہے۔ مرد کے دل کا سکون، روح کی راحت، ذہن کا اطمینان، بدن کا چین عورت ہے۔ دنیا کے خوبصورت چہرے کی ایک آنکھ عورت ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کی خوبصورتی نہ ہوتی۔ حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے قابل احترام ہے۔ عورت کا وجود انسانی تمدن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو مردوں کی زندگی جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی۔ بچپن میں بہن بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا تاج محل ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت برا تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت و مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھیں وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا جاتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد و سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں، نہ غسل کر سکتی تھیں اور نہ کپڑے بدل سکتی تھیں۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھیں، اور بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں۔ پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں، ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا، پتی پوجا ہندوؤں میں ایک بہت عام چیز ہے، شوہر کی پوجا کرتی رہیں، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا یعنی اس کی لاش کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائیں، مر جائیں، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان کے ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ عورتوں کے حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کا آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ کے درد کی فریاد کو سننے والا تھا۔ نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کریں۔
گیپ سے کوئی ایسا سامان فرما دے کہ اچانک اس ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا کہ جہاں طریق تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ جب ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئیں اور مردوں کی برابری کے درجے میں پہنچ گئیں۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئیں۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں اور ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث بن گئیں۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دیں تاکہ تمہیں ان سے تسکین ہو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے اور نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ فرمان جاری فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خدا داد طاقت و صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب کر دیے ہیں وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں۔ اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دیں اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں۔ عورتوں کو درجات اور مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچا دینا یہ حضور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا شکریہ ادا کرتی رہیں پھر بھی اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ تمام دنیا کے محسن اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستوں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔